बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट हैं, आप सुनते रहते हैं, इनको जानते हैं। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है और वो प्रेडिक्शंस और मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पीटीआई कह रही है कि बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं, और दूसरा तहरीक इंसाफ में गद्दारों की बात हो रही है। अब भी क्या तहरीक इंसाफ में कोई गद्दार मौजूद हैं? और आज मैंने इनसे पूछना है सैयद हैदर जाफरी साहब से, शाह महमूद, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन, ये जो डाई हार्ड पीटीआई वर्कर्स हैं और ये जो रहनुमा हैं, ये कब तक रिहा होते इनको नजर आ रहे हैं, और ये हुकूमत 2025 का मुंह देख पाएगी कि नहीं? इस पर मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, पीटीआई धड़ल्ले से कह रही है, केसेस में रिलीफ भी मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा भी हो रहे हैं और दोबारा वजीर आजम बनेंगे। आपको लग रहा है कि कोई सर अनकरीब दोबारा? मुझे लगता है कि आईके वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको कहा कि 100% ही इज कमिंग, टाइम लग सकता है लेकिन ही इज कमिंग। दुनिया में तो उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। आगे अल्लाह खुद चाहे तो जब चाहे जैसे चाहे करे, वो कारसाज है, उसके हाथ में। दूसरी बात ये कि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं ना, जी जी। कॉन्फ्रंट्रेशन बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे हाथ जो पहले बड़े मजबूत होते थे वो अब कमज़ोर होते हैं। अच्छा। इतनी आसानी से सारी चीज़ों के साथ जो है वो मूव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। इतनी आसानी से हर चीज़ को बदला नहीं जा सकेगा। इतनी आसानी से चीज़ों को जो है वो ख़राब नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। अभी चीज़ें जो है वो उस तरफ जा रही हैं और आने वाले वक्त में आईके को रिलीफ तो मिलेगा। आईके के साथ जितने लोग थे उनको भी रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको शायद पहली वीडियो में भी जो है, इससे पहले किसी शायद वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है कि ये मैंडेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक बन रही है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसी के साथ मैं सवाल जोड़ देता हूँ। तहरीक चलाने की मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर रहे हैं। वो अकेले या पीटीआई के साथ मिलकर वो तहरीक चलाएंगे कि पीटीआई की तहरीक ही कामयाब तहरीक होगी? मौलाना साहब की सियासी बातें हैं। मौलाना साहब जो है ना, वो मैं जैसे उनका जितना मैंने जायचा देखा है तो पर्सनली मौलाना साहब का ज़ाती जायचा जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो सियासत से ना कुछ पीछे ही है। बहुत बड़ा डेंट शायद ना डाल सकें। कोई ना कुछ करें ज़रूर, तहरीक चलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो तहरीक दरमियान में दम तोड़ दे। अच्छा। किसी भी वक़्त तहरीक को जो है ना, उसको कोई ना कोई ऐसी कोई को टीका लग जाए तो वो तहरीक जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ दे। ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। विटामिन का टी। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर कोई अमेरिकन टीका हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक। और इसके बाद जो है ना, हो सकता है कि चीज़ें बढ़ें, लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम है ना, वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि जी आप बड़ी बातें करते हैं, जी आप फलां बंदे के बारे में ये करते हैं। तो सर मेरी पर्सनल राय नहीं है। मेरी पर्सनल राय नहीं है, ना मेरे कहने से होता है, ना मेरे करने से होता है। बिल्कुल। और मैंने बारहा बताया कि मेरे अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी का लंबा अरसा गुज़रा है, वो ज़्यादातर इमरान खान के दूसरे कैंपों में। ऐसी है। दोस्तियाँ मेरी आज भी हैं, मैंने किसी से दोस्ती ख़राब नहीं की, ना शायद आने वाले वक्त में करूँगा। लेकिन मैं अपने काम से दयानतदारी जो है उसको भी नहीं छोड़ सकता किसी दोस्त के कहने पे या किसी की मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने अल्लाह को जवाब देना, मैंने बंदों को जवाब नहीं देना। बिल्कुल। इस वक़्त मुझे आईके का जो अरूज नज़र आ रहा है, वो अरूज दुनिया में तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। मैं बड़ा क्लियर कट आपको कह रहा हूँ कि अंडर दी फ्लैगशिप ऑफ आईके पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। अच्छा। अंडर दी ठीक फ्लैगशिप है। ऑफ आईके पाकिस्तान ने बहुत तरक्की करनी, एंड ही इज़ कमिंग, नो वन कैन स्टॉप हिम। वो ज़िमनी में आ जाए या बाद में आ जाए, ही वुड बी द पार्ट ऑफ असेंबली। और ये असेंबली मुझे नहीं लगता, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि साल में जो 2 इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ वो हो जाएँ, हो सकता है ना हो। मैं वो यही मैं पूछना चाह रहा था, अभी ये मेरा असेंबली 2025 का मुंह अभी देख मुझे पाएगी? कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता ये असेंबली जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ये जो वेव शुरू हो रही है ना मार्च के चौथे हफ्ते से, ठीक है।
یہ ویو جائے گی ستمبر اکتوبر. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نومبر سے پہلے کوئی ایک قدم بھی، ایک سنگل چھوٹا سا سٹیپ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے. نومبر 2024 سے پہلے. اس حکومت سے عوام کو ریلیف دینے کی کوئی توقع کی جا سکتی؟ کسی صورت بھی نہیں کی. آئی ایم ایف سے پیسے لے کے کوئی عوام کو ریلیف؟ آئی ایم ایف سے سر پیسے آئی مل ایم رہے ایف سے پیسے بھی مجھے لگتا ہے نہیں ملنے، بڑا مشکل سا کام ہیں؟ اچھا. ہو سکتا ہے. ابھی تو عوام کی ابھی حالی تو میج نکلی نہیں، حالی تو میج نکلنی ہے، حالی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا. ابھی تو یہ لاکھ لاکھ سوا لاکھ والے بل جو ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو مزید دینے ہیں اللہ کے حکم سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں میں بھی یار اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، میں باہر سے آیا ہوں. ایسے ہی ہے. میں نے بھی وہی بل دینے ہیں جو آپ نے دینے ہیں یا باقی سب نے دینے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کی تکلیف ہے اس ملک کے حالات کے خراب ہونے کی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ قیمت دینی پڑتی ہے. تو وی آل آر پیئنگ دی پرائس. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. مجھے پتا ہے ہماری قوم اگر نہیں اٹھے گی، جتنی دیر سے اٹھے گی اتنے زیادہ پھر بھرے گی. پھر کیا ہے. بالکل ایسے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی پارٹی کے لیے. سر عمر سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ ہو گئے. اس کا میں نے ذائچہ دیکھا تھا. عمر سرفراز کچھ لوگوں کا ذائچہ دیکھا ہوا ہے. یہ کب تک رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ عمر سرفراز چیمہ از گوئنگ ٹو ڈو the big thing. He would be a big gun. اس کو باہر آ لینے دیں. اچھا. عمر سرفراز چیمے کا ذائچہ اتنا سٹرانگ ہو گیا سر، آپ دیکھیں گے وہ کرتا کیا ہے. جلد باہر ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ آپ باہر آ جائیں گے. اچھا. یہ سال بہت اچھا ریلیف دے گا. اچھا. 2024 جہاں کنفرنٹریشن ہے، جہاں لڑائیاں ہیں، وہاں یہ ریلیف بھی دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تحریک انصاف میں کوئی غداروں کی بات ہوتی ہے؟ تحریک آج انصاف بھی ہیں سر، ابھی موجود ہیں؟ بالکل ہے. نئے جو پارٹی میں شامل ہوئے ان میں سے کوئی غدار ہیں یا پہلے کی جو ایسے ہیں جو اب خود سر کو چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ میں اب چیزوں کو چیک تو پورا نہیں ہے کہ پن پوائنٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس سب کے ذائچے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن بحیثیت پی ٹی آئی ایز این آئیڈینٹی جب میں اس کا ذائچہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں بڑے کلیئر کٹ یہ نظر آتا ہے کہ ملٹی فیسٹڈ لوگ موجود ہیں. ڈیول گیمز، ملٹی گیمز کھیلنے والے لوگ موجود ہیں. وہ کہ ان کو موقع نہیں مل رہا، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں آپ نے، مطلب صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ آئی کے نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں اور پھر آئی کے نے وہ خط خود ریجیکٹ کر دیا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ لکھا نہیں. لکھا کس نے تھا؟ باہروں کس نے لکھے؟ پی ایم ایل کے لوگوں نے لکھا تھا. اچھا. وہ خط تو اپنی پارٹی کے اپنے ہی عہدیداروں نے لکھا تھا نا سر، جس میں آئی کے کی ول کو جو ہے وہ بالکل سیٹ اسائڈ کر دیا گیا اور اپنی مرضی سے بس مفہوم تھوڑا سا بیان کر کے خط لکھ دیا گیا. آئی کے کو اپنا ہی خط ریجیکٹ کرنا پڑ گیا. سر کچھ ہے نا، بالکل کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کوئی بات نہیں، the time will tell. بالکل ٹھیک ہے. آگے سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن پی ٹی آئی میدان مار رہی ہے؟ سر سینٹ کے الیکشن بھی بہت آسانی سے نہیں ہوں گے. جس طرح یہ سارے کے سارے مشکوک ہیں ویسے بھی وہ بھی سارے کے سارے مشکوک ہی ہیں. ساری چیزیں الجھیں گی، بہت زیادہ الجھیں گی. میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے یہ پورا نظام ہی شاید بند ہو جائے. نیا نظام، نیا سیٹ اپ، نئی چیزیں، مجھے لگتا ہے اس طرف جا رہی ہیں چیزیں. کیونکہ ہر چیز اگر جو ہے اسی طرح سپوائل ہوتی جائے گی تو پھر ایک دن اس کی بدبو کی وجہ سے اس نظام کو باہر پھینکنا پڑ جائے گا. میرے لاسٹ 2 کویسچن جعفری صاحب آپ سے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ چیئرمین بنے. پی ٹی آئی ضمنی الیکشنز میں آپ کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑتی نظر آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. اچھا. ہو سکتا ہے ہو جائے، اس کے چانسز بہت ہیں. بلا چلے گا پھر تو؟ سر بہت کچھ چلے گا، یہ تو صرف بلا نہیں ہے. ابھی تو مطلب ٹھیک ہے اگر مطلب گراؤنڈ میں گھاس ہو، وہ کچھ بھی ہو، یا گراؤنڈ میں وہ کھڈے وغیرہ بنے ہو، لیکن گیم تو پھر بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں لاسٹ 2 کویسچن جیسے میرا آخری کویسچن، جتنے بھی غیر شرعی نکاح اور اس طرح کے کیسز عمران خان صاحب بنائے گئے، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب،
اکٹھے ہی رہیں گے، ایک رہیں گے؟ سر یہ نہیں گھر ٹوٹتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں نے بار بار آپ کو ایک عرض کیا ہے کہ بشریٰ بی بی از اسپرچول لیڈی، بالکل اسپرچویلٹی ان کی انڈاؤٹیڈ ہے، میرے کہنے سے، کسی کے کہنے سے، اور خاص طور پہ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے اس کا ایک خاصہ ہے خواتین کی عزت۔ رسالت مآب سرکار صلی اللہ ختمیہ علیہ مرتبت وسلم۔ نے کسی کے اوپر تہمت لگانے والے کے اوپر بھی حد جاری فرمائی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تہمت اور یہ ہے اس کا تو ہوگا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں نے سنا تھا ایک بہت بڑے فقیر کی زبان سے کہ جو اپنا احتساب خود نہیں کرتا پھر اللہ اس کا احتساب کرتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا احتساب شروع ہوا نا تو اللہ کا احتساب پھر ایک پارٹی یا ایک بندے یا ایک شخص یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور بالکل پھر جب اللہ کے عذاب کا حکم ہوتا ہے نا تو پھر عذاب آتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر سب کے لیے آتا ہے۔ بالکل بعد میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ نیک لوگ تھے، ان کا حساب، ان کو جنت دے دیں، ان کو دوزخ دے دیں، وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا تو پھر سارے جاتے ہیں، پھر کوئی ایک یا دو یا چار نہیں رہتے، پھر سب جاتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہیں۔ اس وقت سے پہلے اگر کچھ کر لیں، میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں اپنے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، پاک رسالت مآب صلی سرکار اللہ ختمیہ علیہ وآلہ مرتبت وسلم۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی وفاداری ہی افضل چیز ہے، اور رسالت مآب نے ہمیں یہ بار بار کہا ہے کہ حق کا ساتھ دیں، جتنی اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اتنی دیانتداری سے استعمال کر کے پھر جو بھی فیصلہ کرنا کر لیں، فیصلہ تو جسٹیفائی ہو جائے گا، لیکن کم از کم اپنی عقل سمجھ، اپنا شعور، اپنا ضمیر اگر زندہ ہو تو اس کو استعمال کر لیں گے نا تو جواب مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید حیدر ویلکم۔ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویورز، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔